بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رونے کے لیے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ جو لوگ شدت درد میں بھی رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تا حیات سکون میں رہتے ہیں۔ تم جو سب سے کہتے ہو وہ صرف اللہ پاک سے کہہ کر دیکھو۔ خود کو دنیا سے بیزار جب پاؤ، قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ بے وقت جو دی ہیں اذانیں ہم نے، بے وقت جو دی ہیں اذانیں ہم نے، ہے ایک دلیل مولا اب ہم ٹوٹ گئے۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ یا اللہ پاک ایسی موت دینا کفن اور کلمہ دونوں نصیب ہوں۔ الحمدللہ یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو میرا اللہ راستہ بنائے گا۔ ہر چیز ادھوری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تخلیق میں اچانک ایک تصویر بن رہی ہے، یہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی باتیں کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہر وائرس کی بہترین دوا ہے۔ یہ شہروں کا سناٹا بتا رہا ہے انسانوں نے اپنے رب کو بہت ناراض کیا ہے۔ جن کے ساتھ تصور تھا جنت تک کا وہ شخص میری دنیا ہی جہنم کر گیا۔ اچھا ہو یا برا اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں رسوائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ امید کبھی مت ہارنا، بہتر وقت کا انتظار کرنا۔ اللہ تو ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے ہم سے۔ کبھی کبھی یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ جب خود کو دنیا سے بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ جتنا سکون اللہ پاک کی محبت میں ہے اتنا کائنات کی کسی محبت میں نہیں۔ سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ عبادتیں اور توبہ اپنی جگہ لیکن دل توڑنے سے جنت نہیں ملا کرتی۔ غلطیاں ہزار تھیں اور معاف کرنے والا صرف میرا اللہ۔ بے شک قرآن پاک تمام کتابوں میں افضل اور حکمت والی کتاب ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تم گناہ سے باز آ جاؤ تو سمجھ لو تمہاری دعا قبول ہو رہی ہے۔ دل میں اترنا اور دل سے اترنا معاملہ سارا کن فیکون کا ہے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ صاحب، سبق تو وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ دیتے ہیں۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، لوگ انتظار ہی نہیں کرتے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی لیتا ہے
اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا۔ آپ کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن ادب سے محروم تھا۔ ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ تو شرف سے بھی زیادہ قریب تھا، لیکن ہم سے طے یہ فاصلہ نہ ہوا۔ زندگی میں سمجھانے والے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک سمجھانے والا ضرور ہونا چاہیے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو صبر سے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ٹھوکر نہیں لگنے دیتے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ جب تک الفاظ کتاب سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے، نہ دل بدلے گا اور نہ دل کی دنیا۔ وہ مرد کبھی آپ کی چادر کی حفاظت نہیں کر سکتا گڑیا، جو آپ سے حلال رشتے کے بغیر مسلسل بغیر چادر کی تصاویر مانگے۔ حجاب کرنا ایسے ہی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا، سب کچھ تمہارا ہوگا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی بات مان لینی چاہیے۔ پاک ہے وہ ذات جو سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی کی حرکت سے بھی واقف ہے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بےزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ تم چاہے کسی سے کتنی بھی محبت کر لو، جس دن اسے تم سے بہتر انسان مل جائے وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والے کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کر دیکھے، زندگی پھر کبھی نہیں مسکرائی بچپن کی طرح۔ انسان کچھ طلب کبھی نہیں چھوڑ سکتا، بس چھوڑنے کی اداکاری کرتا ہے۔ سنو، دکھ دینے میں رعایت کرنا، یہ لوٹ کر دینے والوں کے پاس ضرور آتے ہیں۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ ایک ایسا دور ہے جہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا ارشاد مبارک ہے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔ اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور کسی مشکل کا سامنا نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ تم ہر راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات پر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے کہ مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ غصہ اس سوکھی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کی جلانے سے پہلے خود جل جاتی ہے۔